العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلام میں ذات پات اور برادری کے حوالے سے کوئی بھید بھاؤ اور کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. پوری دنیا بلکہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تقریباً وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ یہ اونچی ذات کا ہے، یہ نیچی ذات کا ہے، پیشوں کی بنیاد پر تقسیم ہے، خاندانوں کی بنیاد پر تقسیم ہے، ورگ کے اعتبار سے تقسیم ہے، کلر کے اعتبار سے تقسیم ہے، سائز کے اعتبار سے تقسیم ہے. جبکہ یہ تقسیمیں چیزوں کے درمیان کی جاتی ہیں، لیکن انسان کو بھی دنیا نے ایک طرح کا مال قرار دے دیا اور انسانوں کی بھی ان غیر حقیقی بنیادوں پر تقسیم کی جانے لگی، اور آج بھی یہ تقسیمات دنیا میں رائج ہے، موجود ہے اور انہیں فالو کیا جاتا ہے. امریکہ میں آج بھی آئے دن گوروں اور کالوں کے درمیان جھڑپ یہ روز مرہ کا معمول ہے کہ جو گورے ہیں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں اور جو کالے ہیں انہیں غلام قوم سمجھا جاتا ہے، نیچ سمجھا جاتا ہے. دنیا کی دیگر قوموں میں یہ تصور ہو تو تعجب نہیں، اس لیے کہ انہیں اسلام جیسا مساوات کا دین نصیب نہیں ہوا. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے اور آدمی اس وقت تعجب میں پڑ جاتا ہے جب ذات پات اور برادری کا یہ فرق اسلام کے ماننے والوں اور مسلمانوں کے درمیان نظر آتا ہے. تعجب اس لیے ہوتا ہے اور افسوس کا پہلو یہ ہے کہ اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ ان ساری باطل اور غیر حقیقی تقسیموں کو انسانوں کے درمیان سے ختم کر دیا جائے اور انسان کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. اور اسلام نے یہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ اسلام ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ جب عرب کا معاشرہ طرح طرح کی ذاتی، برادری اور اس طرح کی بہت ساری تقسیمات میں مبتلا تھا، کوئی کسی کو اپنے پیشے کی بنیاد پر ذلیل سمجھا جاتا، کسی کی ذات کو ذلیل سمجھا جاتا، کسی کو رنگ کی بنیاد پر نیچ سمجھا جاتا اور کسی کو نسل کی بنیاد پر. لیکن اسلام آیا ہی اس لیے کہ ان ساری تفریقات اور تقسیمات کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
ایک ہی کوالٹی کا بندہ بنا دیا جائے اور انسانوں کے درمیان اس طرح کا کوئی بھی غیر حقیقی فرق باقی نہ رہے۔ اور اسلام نے اسے کر کے بھی دکھایا کہ جب اسلام اپنے ماننے والوں کو سب سے عظیم مقام پر کھڑا کرتا ہے، ان کے رب کی بارگاہ میں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، ساری کائنات کا رب ہے، جب اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے اور صف بندی کی جاتی ہے، تو وہاں پر رنگ کی بنیاد پر صف بندی نہیں ہوتی، نسل کی بنیاد پر صف بندی نہیں ہوتی، غربت اور مالداری کی بنیاد پر صف بندی نہیں ہوتی، ذات پات اور برادری کی بنیاد پر صف بندی نہیں ہوتی، بلکہ صرف بندگی کی بنیاد پر صف بندی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کے بازو بلا جھجک، بلا روک، بلا ٹوک کھڑا ہو سکتا ہے، خواہ آزو بازو کھڑے ہونے والوں میں سے ایک وقت کا شہنشاہ ہو اور ایک چپل جوتے سینے والا ہو۔ لیکن اسلام نے ایسی مساوات اور ایکوالٹی کا درس دیا جہاں پر یہ سارے تصورات نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود یہ وقت کا شہنشاہ، ایاز یہ اس کا ادنا سا خادم، لیکن وہ ایاز جو محمود کے محل میں اس کے حکم کے بغیر اس کے سامنے زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن یہ محمود اور ایاز جب مل کر رب کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں آزو بازو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اسے کھڑا ہونے کے لیے محمود کے بازو میں نہ محمود کی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ محمود کی اجازت لے کر بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ محمود کی اجازت لے کر کھڑا ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی آقا نہ کوئی غلام، نہ کوئی مالک نہ کوئی مملوک، نہ ہی کوئی شہنشاہ نہ ہی کوئی پرجا، بلکہ سب برابر ہو گئے اور سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج جہاں دنیا ذات پات اور برادری کے جھمیلوں میں پھنسی ہوئی ہے اور اس نے تقسیمات کر رکھی ہیں، آج اسلام کے ماننے والے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ انسانوں کے درمیان ذات اور پات، پیشہ اور خاندانوں اور قبائل کی بنیاد پر کسی طرح کی کوئی تفریق اور تقسیم اسلام میں روا اور جائز نہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے حال یہ تھا کہ انسانوں کی خریدی اور بکری کی جاتی تھی، انسان کو مال بنا دیا گیا تھا۔ جس طرح ہم گولی بسکٹ اور چنا پھٹانا اپنی دکانوں پر رکھ کر قیمتیں لگا کر بیچتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا بازار لگا کرتا تھا جہاں مردوں اور عورتوں کی خرید و فروخت اور ان کی بکری ہوا کرتی تھی۔ انسانیت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو ختم کرنے کا آغاز کیا اور بالآخر آج اسلام کا یہ نور پوری طرح آشکار ہو کر ہمارے سامنے ہے کہ آج دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، خواہ کسی دھرم سے، کسی ملک سے، کسی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ کسی انسان کی خریدی یا بکری کو پسند نہیں کرتا اور اس کا سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے دنیا سے غلامی کا خاتمہ کیا اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف ایک رب کی بندگی کا درس دیا اور صرف ایک چوکھٹ پر اسے جھکنا سکھایا۔ لیکن یہ ذات پات کے معاملے اگر اسلام کے ماننے والے اگر اس چیز کو فالو کریں تو یہ انتہائی افسوسناک اور دردناک پہلو ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس مذہب کا ماننے والا کہیں جو ہر گرے پڑے دبے لچے غریب مفلس نادار
اور بیواؤں کو سب کے برابر کھڑا کرنے کے لیے آیا تھا، ہم ان کے درمیان تقسیمات اور تمیزات اور تفریقات پیدا کریں، صرف ذات پات اور برادری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بھی دوسری قوموں کے صدقے ہمارے معاشرے میں در آئی کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اسے بھی ہم ایک عجیب سا تصور ہماری قوم میں اس کے حوالے سے ذہنوں میں پنپ رہا کہ اسے ابھاگا پن اس کے اندر موجود ہے کہ یہ اگر اس کو دیکھ لیا یا اس کے ہاتھ سے کوئی کام کروا لیا تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی، یا اگر اس کے ہاتھ سے بونی ہو گئی، پہلے وہ خریدار بن کر دکان پر آ گئی، اسے مال دے دیا تو آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ جبکہ ان سارے معاملات کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ صرف خرافات اور توہمات ہیں، نہ ان کا کوئی بیس ہے، نہ ہی کوئی بنیاد اور نہ ہی کوئی اساس۔ اسلام جس زمانے میں آیا تو انسان کی خریدی بکری کے ساتھ ساتھ انسان کو انسان سے اتنا پرہیز تھا کہ جو بڑا آدمی تھا، جو اپنے آپ کو ذات کے اعتبار سے، پات کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے بڑا سمجھا کرتا تھا، وہ دوسرے جنہیں وہ نچلی ذات کے لوگ سمجھتا تھا انہیں اپنے قریب آنے دینا گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ آقا اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اگر غلام کا سایہ آقا کے اوپر پڑ جائے تو اس کی سخت سزا معین کی ہوئی، غلام کے سائے سے بچا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر دنیا کے اس باطل نظام کی ایسی کایا پلٹ کی کہ غلاموں کو اتنا اوپر اٹھایا کہ وقت کے شہنشاہ، وقت کے آقا اور بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھنے والوں نے غلاموں کے قدموں میں اپنے سر جھکا دیے، اور ان غلاموں کو آقاؤں نے اپنا آقا تسلیم کر لیا، اور ان کی دست بوسی اور پا بوسی میں انہیں کبھی کوئی عار، ننگ اور شرم محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ عربوں کے غلام تھے۔ غلام اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، نہ اس کا کمایا ہوا اس کا اپنا ہوتا تھا، نہ اس کی طاقت اپنی ہوتی تھی، نہ اس کی توانائی اپنی ہوتی تھی، بلکہ یہ جو کچھ کرتا اپنے آقا کے لیے کرتا، جو کماتا اپنے آقا کو لا کر دیتا، آقا جو چاہے اسے پہنائے، جو چاہے اسے کھلائے، جو چاہے اسے اڑھائے، جہاں چاہے سلائے، اس کا اپنا کوئی حق نہ اس کے مال پر تھا، نہ اپنے لباس پر تھا، نہ ہی اپنے وجود پر تھا۔ اس کی مرضی وہی تھی جو اس کے آقا کی مرضی ہو، اس کا کھانا وہی تھا جو اس کا آقا کھلائے، اس کا بستر وہی تھا جہاں اس کا آقا سلائے، اور اس کی طاقت و قوت وہی تھی جس کا استعمال اس کا آقا کرے، کوئی مقت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے دامن میں تشریف لے آئے، تو اسلام نے اسے وہ بلند مقام عطا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ کے اندر سے تمام بتوں کو اور حرم مقدس سے تمام بتوں کو گرا دیا گیا اور کعبہ معظمہ کے اندر بنی ہوئی ساری تصویروں کو مٹا دیا گیا، اب وقت آیا کہ یہ وہ جگہ جو 360 معبودان باطل کی پرستش کے لیے جس کا تعین کر لیا گیا تھا، اب جب وقت آیا کہ اس جگہ پر ایک معبود برحق کی عبادت کا اعلان کیا جائے، توحید کا نقارہ بجایا جائے، توحید کے بول بالے کا آغاز کیا جائے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی چھت پر توحید کا نقارہ بجانے کے لیے، توحید کا آوازہ بلند کرنے کے لیے جس ذات کو کعبے کی چھت پر چڑھایا، وہاں تاریخ انسانیت دم بخود رہ گئی،
ساری اقوام عالم تعجب میں پڑ گئی، سب حیرت سے انگشت بلندہ رہ گئے کہ یہ نظام کس طرح ایک سر بدل گیا، تبدیل ہو گیا کہ ابو بکر جیسا سردار نیچے کھڑا رہ گیا، فاروق اعظم جیسا انسان نیچے کھڑا رہ گیا، عثمان غنی نیچے کھڑے رہ گئے، علی مرتضیٰ نیچے کھڑے رہ گئے، وقت کے شہنشاہ، وقت کے مالدار، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے اہل ثروت نیچے کھڑے رہ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کعبے کی چھت پر جس ذات کو اعلان اذان کے لیے اور اذان بلند کرنے کے لیے، توحید کا آوازہ بلند کرنے کے لیے، توحید کا نغارہ بجانے کے لیے جس ذات کو کعبے کی چھت پر چڑھایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ذات تھی جسے کل تک زمانہ غلام کہا کرتا تھا، جس کے سائے سے بچا کرتا تھا، جو انسان کل تک اپنے آقا کے حکم کے بغیر اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتا تھا، اپنے آقا کے حکم کے بغیر کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، اپنے آقا کے حکم کے بغیر اس کے آگے بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج سارے آقا بلکہ آقاؤں کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور اس غلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم کعبے کی چھت پر جاؤ اور اللہ اکبر کا نغمہ بلند کرو۔ یہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ اسی بلال حبشی کی ذات کہ ایک غلام کو اسلام نے جب تک وہ اسلام نہیں لایا تھا قدموں کی جوتی سے بدتر سمجھا جاتا تھا، لیکن یہی غلام جب اسلام لے آیا تو اسلام نے اسے وہ مقام عطا کیا کہ آقاؤں سے بلند کر دیا۔ بلال کعبے کی چھت پر جا کر اللہ اکبر کا نغمہ بلند کرتا، لیکن اسی اسلام کے ماننے والوں کے درمیان آج ہم دیکھیں طرح طرح کی تقسیمات موجود ہیں، پیشوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، پیشوں کی بنیاد پر تقسیم اسلام کی تقسیم نہیں بلکہ جاہلیت کی تقسیم ہے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ انسان کا بھائی خواہ شہنشاہ ہو یا فقیر، آقا ہو یا غلام، خاندانوں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کی معرفت، ایک دوسرے کی پہچان اور ایک دوسرے کی آشنائی یہ آسان ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے اسی ایکوالٹی اور مساوات کے درس کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا۔ اسلام ایکوالٹی اور مساوات کا وہ پیمانہ دے رہا ہے کہ دنیا اس پیمانے کو پیش کرنے سے عاجز ہے۔ بڑا آسان پیمانہ ہے، جنہوں نے تفریقات اور تقسیمات اور طبقات بنا لیے ہیں، اگر وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میں کس کی اولاد ہوں اور جسے میں نے اپنی نگاہوں سے گرا کر نچلی ذاتوں میں ڈالا ہوا ہے وہ کس کی اولاد ہے، جب سب مل کر ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے تو پھر کون سی چیز ہے جس نے اسے نیچ کر دیا اور تجھے بلند کر دیا؟ جب سب کا پیدا کرنے والا خالق اور سب کا رب سب کو بلند کرنا چاہتا ہے، ذات پات اور برادری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرنا چاہتا، تو انسان کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ذات پات اور برادری کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تقسیمات پیدا کرے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ آج تم امیر ہو سکتا ہے، آج کوئی فقیر ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز اپنی اصل کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ زمین سے اگر کسی چیز کو بلند کیا جائے تو چاہے اسے جتنا بلند کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی بلند کرنے والی خارجی طاقت کا زور ہٹے گا ویسے ہی وہ چیز زمین کی طرف لوٹ آئے گی۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی۔
कोई चीज अपनी असल से बेताल्लुक नहीं हो सकती। आज हो सकता है कि हम किसी का बाप अमीर हो, किसी का बाप गरीब हो। आज हो सकता है कि किसी का बाप तेल का पेशा कर रहा हो, किसी का बाप कपड़ों का पेशा कर रहा हो, किसी का बाप दर्जी का पेशा कर रहा हो, किसी का बाप गोश्त का पेशा कर रहा हो, लेकिन आप उस बाप से आगे और भी पापों का सिलसिला, पापों का और माओं का सिलसिला जहां जाकर खत्म होता है, सारे इंसानों का बाप भी एक और सारे इंसानों की मां भी एक। जब सारे इंसानों का बाप एक और मां एक, और अल्लाह ने एक ही मां और एक ही बाप से पैदा किया, तो सारे इंसान आपस में भाई हुए। और जब भाई हुए तो इनके दरमियान पेशों की बुनियाद पर तकसीम कैसे? आगे कुरान इरशाद फरमाता है, हाँ वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, कि हमने तुम्हें खानदान खानदान और कबीला कबीला बनाया, कि इसका ताल्लुक फला खानदान से, इसका ताल्लुक फला कबीले से है। लेकिन सुनो, हमने तुम्हारे दरमियान ये तकसीम इसलिए नहीं की, तुम्हें कबीलों के दरमियान इसलिए नहीं बांटा, तुम्हें खानदानों के दरमियान इसलिए तकसीम नहीं किया कि तुम खानदानों की बुनियाद पर किसी को नीच तसव्वुर करो, कबीलों की बुनियाद पर किसी को नीच जानो, बल्कि ये तकसीम सिर्फ इसलिए है लिताअरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको। इसको आसानी के साथ समझने के लिए हम इस मिसाल के जरिए समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनों को भी तकसीम फरमाया। जमीनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी तकसीम किया, खुश्की में, तरी में, सरसब्जी में, शादाबी में और बंजरपन में। इसी तरह इंसानों ने भी जमीन को तकसीम किया। क्यों? मुल्क की तकसीम, स्टेट की तकसीम, शहर महल्ले और इलाके की तकसीम। किस बुनियाद पर? ताकि हमारा एक तारुफ बन सके, हमारा एक एड्रेस वजूद में आ सके कि कोई अगर हमसे मिलना चाहता है, हमें जानना चाहता है, तो वो जमीन की तकसीम की बुनियाद पर आसानी से हमें पहचान ले और जान ले। एक अब्दुल्ला वो है जो अंसार नगर में रहता है, एक अब्दुल्ला वो है जो सैफी नगर में रहता है। सैफी नगर अंसार नगर की तकसीम इसीलिए की गई कि जब इस अब्दुल्ला के साथ सैफी नगर लगा दिया जाए तो ये अंसार नगर वाले अब्दुल्ला से मुमताज हो जाए, जुदा हो जाए। ढूंढने वाला आसानी के साथ ये पूछ ले कि भाई सैफी नगर में रहने वाला अब्दुल्ला कहाँ रहता है, उससे मिलना, और आसानी के साथ ये उसके एड्रेस पर पहुंचकर अपनी जरूरत पूरी करे। इसी तरह जिस तरह इलाकों की तकसीम की बुनियाद पर हमारी एक पहचान, एक शनाख्त, हमारा एक एड्रेस बन जाता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कबीलों और खानदानों के दरमियान तकसीम किया। इसलिए नहीं कि इसके जरिए किसी को ऊंचा और किसी को नीचा गर्दाना जाए, बल्कि इसलिए ताकि ये हमारा तारुफ बन सके, हमारा तारुफ बन सके। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे का तारुफ हासिल कर सको। वरना इस्लाम में इज्जत की बुनियाद क्या है? ना कोई पेशा, ना कोई इलाका, ना कोई खानदान, ना कोई कबीला। नसबे रिसालत की गुफ्तगू इससे जुदा है। उसकी वजह यह है कि जात और पात के खाने में डालने से वो चीज बहुत बड़ी है कि मेरे सरकार ने जिसे खुसूसियत दे दिया, अब वो लाइन में नहीं लगाया जा सकता। हमारी सारी गुफ्तगू उससे हट कर है कि इस्लाम में सब बराबर। इज्जत का कॉन्सेप्ट, इज्जत की बुनियाद और इज्जत का मियार सिर्फ और सिर्फ ईमान और तकवा है कि अगर किसी को बुलंद समझा जाएगा इंसानों के दरमियान तो वो ईमान और तकवे की बुनियाद पर। ईमान और तकवे के अलावा कोई और दूसरी बुनियाद नहीं कि जिसके वजूद पर किसी को बुलंद समझा जाए और किसी के आदम वजूद पर किसी को बुलंद ना समझा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور عزت ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو مومن ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عزت شہنشاہوں کے لیے ہے، عزت وقت کے بادشاہوں کے لیے ہے، عزت مالداروں کے لیے ہے، عزت منصب والوں کے لیے ہے، عزت کرسی والوں کے لیے ہے، عزت جاہ والوں کے لیے ہے، یا عزت فلاں ذات والوں کے لیے، فلاں پات والوں کے لیے اور فلاں برادری والے کے لیے ہے، بلکہ خواہ وہ انسانوں کے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو اسلام میں اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے برتری ہے، اس کے لیے عظمت کا مقام ہے۔ تو یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ذات پات اور برادری کا، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سارے تصورات اسلام کی طرف سے نہیں آئے، بلکہ یہ ہمارے اطراف میں بسنے والی دوسری قوموں سے در آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے، اسلام کے مساوات کے درس کو دنیا میں پھیلاتے، لیکن اس کے بجائے الٹ معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کے مساوات کے درس کو دوسروں تک نہیں پھیلایا، نہیں پہنچایا، بلکہ ہوا یہ کہ دوسروں کے یہاں جو غیر حقیقی تقسیمات تھی ہم نے اسے قبول کر لیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس کے درمیان تقسیم کر لیا، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں پر طبقاتی کشمکش کا آئینہ اور چشمہ لگا لیا، اور اسی چشمے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے لیے ان ساری تقسیمات کی دیواروں کو مسمار کر دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ مسلمان کا بھائی ہے، جتنا ایک شہنشاہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح ایک فقیر ایک مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح ایک بڑی شوق کرنے والا ایک مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح ایک جوتا سینے والا مسلمان بھی مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ساری تقسیمات اسلام کے نزدیک ناقابل قبول اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات مساوات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔